السلام علیکم دوستو، میں ہوں معظم فخر۔ دوستو اس وقت اگر ہم پاکستان کی سیاست پر نظر دوڑائیں تو ایک سب سے اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان 5 سال بطور وزیر اعظم اپنے فرائض سر انجام دیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس وقت ہر ایک بندے کے مطمع نظر ہے، اس کے وہ پوچھتا ہے ہر ایک سے، جس سے بھی آپ ملیں، یا حکومت چلتی نظر آ رہی کہ نہیں، عمران خان 5 سال پورے کرے گا یا نہیں۔ اب اس سوال کا جواب دینا تو بڑا آسان ہے۔ اگر ہم اس کو ڈیموکریٹکلی دیکھیں تو جو بھی بندے کو مینڈیٹ ملا ہے اس کو اپنی ٹرم کو پورا کرنا چاہیے، لیکن اگر ہم پاکستان کے موروثی حالات میں دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی پرائم منسٹر ایسا گزرا ہے جس نے 5 سال پورے کیے ہوں۔ ریسنٹ پاسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی نے اپنے 5 سال کی حکومت ہی، بلکہ مشرف دور میں اگر ہم دیکھیں PMLQ کی گورنمنٹ تھی تو ظفر اللہ جمالی صاحب وزیر اعظم بنے، پھر شجاعت حسین وزیر اعظم بنے، اور پھر شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر بنے۔ مسلم لیگ کاف کی حکومت نے 5 سال تو پورے کیے، لیکن 3 وزرائے اعظم کے سر پر۔ آگے آتے ہیں آصف زرداری صاحب۔ آصف زرداری صاحب کے دور میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم بنے، اور اس کے بعد راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم بنے، یعنی کہ ان کی 5 سال کی حکومت پوری ہوئی لیکن 2 وزیر اعظم بدلے۔ اگلے ٹرم میں آتے ہیں نواز شریف صاحب۔ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، لیکن اس کے بعد شاہد خاقان عباسی بھی وزیر اعظم بنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 15 سال کا جائزہ لیں تو 15 سال کے اندر حکومتی جماعت نے تو اپنے اقتدار کے 5 سال پورے کیے، لیکن اس کو لیڈ کرنے والے لیڈر نے اپنی ٹرم پوری نہیں کی۔ اور اگر یہی فارمولہ اگر ان حالات کے اندر ہم دیکھیں تو یہ فارمولہ عمران خان کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میری دانست میں وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت اپنے 2.5 سال جو ابتدائی ٹائم ہے اس کے اندر اس کا پرفارمنس لیول وہ نہیں تھا جس سے اس کو توقع کی جا رہی تھی۔ ان کا دعویٰ تھا بے روزگاری ختم کرنے کا، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس، بے روزگاری بڑھ گئی۔ معیشت کو ٹھیک کرنے کا دعویٰ تھا، معیشت بالکل ہی نوز ڈائیو کر گئی۔ زراعت کو بہتر کرنے کا اندازہ تھا، تو اب حالت یہ ہے کہ چینی اور آٹا جیسی چیزیں بھی ہمیں امپورٹ کرنا پڑ رہی ہیں۔ تو نہ اکانومی ٹھیک ہوئی، نہ زراعت ٹھیک ہوئی، اور نہ اسٹرکچرل ریفارمز ہوئے، ادارہ جاتی اصلاحات جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی نہیں آ سکیں۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ ایک ہڑبونگ کی کیفیت پیدا ہو گئی، ہر بندہ دوسرے کا کالر کھینچنے لگا، اور جو جسے ہم کہتے ہیں نا مڈل کلاس، وہ برے طریقے سے متاثر ہوئی، اور ملازمتوں کا بھی زیادہ تر نقصان مڈل کلاس کو ہوا۔ ایک ریسنٹ رپورٹ میں نے بھی دیکھی چند دن پہلے، تو اس کے اندر یہ تھا کہ اس 2.5 سال کے اندر تقریباً 1.5 کروڑ لوگ پاورٹی لائن سے نیچے آ گئے، یعنی کہ وہ اب اپنی جو فی کس آمدنی کا تعین سالانہ کیا جاتا ہے $1800، تو اب وہ سالانہ $1800 بھی نہیں کما پا رہے، ان کا آمدنی اس سے کم ہو گئی، تو وہ پاورٹی لائن سے نیچے آ گئے۔ اور اگر یہی ٹرینڈ رہا تو خدا نہ خواستہ اگلے 2.5 سال کے اندر مزید 1.5 کروڑ لوگ اگر اس کے نیچے آ گئے تو کیا بنے گا؟ اب اس کا صرف ایک اندازہ لگائیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنی یعنی کہ پیٹرول کے حوالے سے دیکھیں چیزیں، تو وہ بھی ایک پہلے مہینے بعد ہوتا تھا، 15 دن بعد ہوتا ہے، جس کا ریپڈ ایفیکٹ آتا ہے لوگوں کے اوپر۔ سیاسی صورتحال میں دیکھیں تو اپوزیشن کا اس وقت شدید ترین دباؤ ہے حکومت پر۔ حکومت اس وقت دیوار سے لگی نظر آتی ہے، جس میں نے آپ کو پہلے بھی 2-3 دفعہ بتایا کہ اصل میں دونوں طرف ایک ریجیڈیٹی کا ایک بہت زیادہ عنصر ہے۔ حکومت اپنی جگہ پر اپنے موقف پر سٹینڈ کر رہی ہے، اپوزیشن اپنے موقف پر سٹینڈ کر رہی ہے، اور دونوں کے درمیان ایک جو ڈائلاگ کی ایک کیفیت ہے وہ بالکل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے استعفیٰ دو پھر بات ہوگی، وہ کہتا ہے جناب نہیں بات نہیں ہوگی، NRO نہیں دوں گا۔ اب یہ NRO کس نے دینا ہے، کیسے دینا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اب آ جاتے ہیں حالات پر۔ اس وقت جو حالات ہیں وہ حکومت کے لیے دن بدن، ہر گزرتا دن اس کے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہا ہے۔ وہ کیسے؟ اگر ہم حکومت کی یعنی کہ صرف PTI کے اندر دیکھیں تو ہر روز کسی نہ کسی کا کوئی ایک لڑائی جھگڑے چپ کلش کی شکایات موصول ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی شہزاد اکبر شیخ رشید کی لڑائی ہو جاتی ہے، کبھی شاہ محمود قریشی کی شیریں مزاری کے ساتھ ہو جاتی ہے، کبھی فواد چودھری کس پر چڑھ دوڑتے ہیں، اور زیادہ تر ان کا نشانہ عثمان بزدار ہوتے ہیں۔ اب عثمان بزدار جو پرائم منسٹر کی انفیکٹ چوائس ہیں، اب پنجاب کے اندر ان کی جو کارکردگی ہے وہ بلو ایوریج ہے، کسی طرف بھی ان کا نہ کوئی موقف نظر آتا ہے، نہ ان کی کوئی پالیسی نظر آتی ہے، نہ کوئی ویژن نظر آتا ہے۔ لیڈر کے اندر سب سے بنیادی چیز ہے اس کا ویژن، اور یہاں پر نہ پرائم منسٹر کو کوئی ویژن آج تک کلیئر ہو سکا، نہ چیف منسٹر پنجاب کا ویژن کلیئر ہو سکا، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اب ہم آگے آتے ہیں تو یہ لڑائی جھگڑے ایک طرف، پولیٹیکل پریشر ایک طرف۔ اب حکومت کھڑی ہے 2 بساکھیوں کے اوپر، 3 بساکھیوں پر اگر دیکھا جائے تو، ایک ہے PMLQ، دوسری ہے MQM، اور تیسری ہے GDA۔ GDA آپ کو پتہ ہے کہ یہ سندھ کا الائنس ہے،
اور مسلم لیگ فنکشنل پیر پگاڑا صاحب جو ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اب ایم کیو ایم 2 مرتبہ پہلے ناراض ہو کے جا چکی ہے اور آج پھر اس نے کہہ دیا. کل کابینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم مردم شماری کے کچھ رزلٹس جاری کریں گے, تو ایم کیو ایم اس پر بدک گئی. اس نے کہا جناب آپ نے اگر رزلٹ جاری کیے نا تو خدا حافظ, کیونکہ نہ آپ ہماری بات سنتے ہیں, نہ ہم سے مشورہ لیتے ہیں, اور مردم شماری پر ہمارے چونکہ سنگین قسم کے تحفظات ہیں وہ نہ آپ سننے پر آمادہ ہیں نہ اس پر بات کرنے پر آمادہ ہیں, تو پھر ہم حکومت میں کیوں بیٹھیں. آج انہوں نے یہ بات کہہ دی پرائم منسٹر کو. پی ایم ایل کیو ہے, پی ایم ایل کیو تو گزشتہ 1 سال سے ہم نے بوریا بستر یوں کر کے سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. اس کا جب اس کو اشارہ ملے گا اس نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھانا ہے اور دروازے سے باہر, یعنی کہ اقتدار کے لیے اس کو باہر جانے کا راستہ اس وقت سب سے آسان راستہ ہے. تیسری بات جو میں نے آپ کو کہی وہ ہے جی ڈی اے. اب جی ڈی اے ایک ایسا کمپوننٹ ہے حکومت کے اندر جو ایک ٹرکی رول پلے کرتا ہے. سندھ اسمبلی کے اندر اس کی سیٹیں ہیں اور اس کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں ہیں. سندھ میں جی ڈی اے سے پیپلز پارٹی تنگ ہے, اور اس وقت اب اگر سامنے دیکھیں تو جی ڈی اے اب پرائم منسٹر کے ساتھ تھوڑی سی کنفرنٹریشن موڈ میں آ رہی ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ اگر ہم اس کی وجہ کو تلاش کریں تو ہمیں وہی ایک تناؤ کی کیفیت نظر آئے گی حکومتی اتحاد کے اندر بھی اور حکومتی اتحاد کی اپوزیشن اتحاد کے ساتھ بھی. تھوڑا سی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. بھی نواز شریف صاحب نے کل ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ سلیکٹڈ نے تو اپنی غلطی تسلیم کر لی, یعنی کہ اس کو پتہ لگا 2.5 سال میں مجھے کچھ نہیں سمجھ آئی. سلیکٹرز اپنی غلطی کب تسلیم کریں گے؟ اب یہ وہ ایسا نقطہ ہے جو ثابت کر رہا ہے کہ اپوزیشن الائنس کی سب سے امپورٹنٹ پارٹی پی ایم ایل این کسی بھی طرح سے لچک کا اظہار نہیں کر رہی. اب میں نے شاید آپ کو یاد ہو کہ میں نے 2-3 مرتبہ آپ سے کہا تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ بیک چینل رابطے جاری تھے اسٹیبلشمنٹ کے, لیکن وہ رابطے کامیاب نہیں ہو سکے. تو اب اسٹیبلشمنٹ اپنے پولیٹیکل فیسز کو سامنے لے کے آ رہی ہے, اور اس کا پولیٹیکل فیس ایک جی ڈی اے بھی ہے آبویسلی. اور جی ڈی اے کا جو سب سے زیادہ قریبی اسٹیبلشمنٹ میں سمجھا جاتا ہے وہ ہے مسلم لیگ فنکشنل. اور مسلم لیگ فنکشنل کا ایک اہم رکن جو پرویز مشرف دور کے اندر بھی وزیر رہا, محمد علی دورانی, وہ آج ملتے ہیں کوٹ لکھپت جیل کے اندر شہباز شریف صاحب سے. شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوتی ہے ان کی 1 گھنٹہ. اس 1 گھنٹے کی ملاقات کو باہر تشریف لاتے ہیں اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں, اور بنیادی نقطہ اس میں یہ تھا کہ میں گرینڈ ڈائیلاگ کی تجویز لے کے آیا ہوں شہباز شریف صاحب کے پاس. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ شہباز شریف آلریڈی گرینڈ ڈائیلاگ کا اس نے اسمبلی کے فورم پہ بھی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا, اور اپنی مختلف نجی محافل کے اندر بھی اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اب مسلم لیگ نون کا وہ بندہ جو اپوزیشن سے مذاکرات چاہتا تھا, جو حکومت سے مذاکرات چاہتا تھا, وہ چلا گیا جیل میں. جو مفاہمت کا فیس تھا وہ چلا گیا جیل میں. جو مزاحمت کا فیس تھا وہ اس وقت ہے سڑکوں پر, یعنی کہ مریم نواز, یعنی کہ نواز شریف. اب ایک جو مفاہمت ہے وہ چلے گئی اندر, مزاحمت آ گئی باہر. اب حکومت کے لیے تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اب چیزیں تھوڑی سی ٹرکی ہوتی جا رہی ہیں. اب اگر اس گیم کو ہم نے الجھانا ہے تو بڑا آسان کام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھائیں, اور اسٹیبلشمنٹ تنگ آ کے اپنے پولیٹیکل فیسز سے کہے کہ جناب آپ حکومتی اتحاد سے الگ ہو جائیں. جیسے ہی وہ حکومتی اتحاد سے الگ ہوں گے حکومت دھڑام سے نیچے گر جائے گی, چاہے وہ پنجاب کی حکومت ہو چاہے وہ مرکز کی حکومت ہو. لیکن اگر معاملات کو بچانا ہے تو اس کی اب 2 صورتیں, یا تو عمران خان صاحب کو ہٹانا پڑے گا, اگر نہیں ہٹانا پڑا تو پھر دوسرے آپشن پہ کام شروع ہو جائے گا. وہ دوسری آپشن کیا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے, میری رائے ہے کہ ایسا تو امکان نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ہٹایا جائے گا 5 سال سے پہلے, اور نہ ہی ہٹانا چاہیے, کیونکہ جمہوری حکومتوں کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو دباؤ آ جائے گا اب حکومت پر. دباؤ کس چیز کا آ جائے گا؟ گورننس کا, ایک معیشت کا, اور اس کے بعد ڈیلیورنس کا, یعنی کہ اسٹرکچرل ریفارمز کا. اور اگر جو کام اب 2.5 سال بھی نہیں ہو سکا تو اگلے 2.5 سال میں ہونا تو بڑا مشکل ہے. اب دیکھیں کہ یہ جو ہے نا پولیٹیکل پارٹیز, چاہے وہ پی ایم ایل کیو ہے, فنکشنل لیگ ہے, ایم کیو ایم ہے, پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے, پی ایم ایل این ہے, جو بھی جماعت ہے, اس نے آخر کار جانا ہے ووٹر کے پاس. جب اس کا تھیلا ہی خالی ہوگا تو وہ کیا دکھائیں گے لوگوں کے؟ جناب ہم نے یہ کیا تھا تو اس کے عوض ہمیں ووٹ دو. ووٹ ایسے بھیک میں تو نہیں نا ملتے, کچھ کارکردگی ہوگی تو ووٹ ملیں گے, اور وہ کارکردگی ابھی تک نظر نہیں آئی حکومت کے لیول پر. لہٰذا اس وقت ایک جو ٹرکی سچویشن عمران خان کے لیے ڈیولپ ہو چکی ہے, اس میں یہ فیصلہ کرنا کہ عمران خان کون سا فیصلہ کریں گے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ابھی تک جو ان کے 2.5 سال ہیں ان کی طرف سے کوئی سالڈ فیصلہ سامنے نہیں آ سکا.
اور اسٹیبلشمنٹ اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اب نا تھوڑا سا ان کا بوجھ ڈھوتے ڈھوتے نا اب تھوڑا سا فاصلے پر جانا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ اگر وہ فاصلے پر نہ جاتی تو اپنے پولیٹیکل فیسز کو آگے نہ لے کے آتی، اور پولیٹیکل فیسز کے آگے آنے سے اور اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے جانے سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ گیم نا تھوڑی سی خراب ہونے کی طرف جا رہی ہے، اور اگر یہ گیم خراب ہوتی ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی سب کا نقصان ہے، اور خاص طور پر جمہوریت کا نقصان ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے اگر ہم سم اپ کریں تو یہی ہے کہ اب عمران خان کی حکومت کو اپنی گورننس پر فوکس کرنا چاہیے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔